شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اختر عباس امینی، آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے۔ حج کی آمد ہے۔ حج ایک متبرک عبادت ہے جو کہ جسمانی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی ہے۔ حج کی سعادت کے لیے مومنین مسلمین دور و دراز سے مکہ کی طرف عازم سفر تھے، پہنچ گئے ہیں اور حج کی سعادت سے ماشاءاللہ اپنے گناہوں کی معافی کے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ دعا ہے پروردگار جو گئے ہیں ان کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے پروردگار ان کے لیے وسائل مہیا فرمائے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی قابل قدر جید شخصیت قبلہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا علامہ غلام قاسم جعفری صاحب موجود ہیں۔ قبلہ سے حج کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جہاں عبادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی وہاں انتظامی معاملات میں بھی گفتگو کی جائے گی۔ قبلہ کا تعلق بکھر سٹی سے ہے اور راولپنڈی میں جامعہ زینبیہ راولپنڈی کے وائس پرنسپل ہیں اور تحریک جعفریہ تحریک شیعہ علماء کونسل کے ڈویژنل صدر ہیں۔ آئیے قبلہ سے پوچھتے ہیں کہ حج جو جسے پروردگار نے ایک بہت بڑی عبادت کہا ہے، قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی روایت آئی ہے، حج کے حوالے سے اس خود حج کی کیا فضیلت ہے قرآن میں اور احادیث میں، اور جو جس پر حج واجب ہو جاتا ہے اور وہ واجب حج ادا نہیں کرتا قرآن مجید میں اور احادیث میں، اس کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے؟ جی قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب علامہ صاحب کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی، اور میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا کی کہ میں اس پروگرام میں شریک ہو سکوں اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ خدمت میں ناظرین کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ تو قبلہ، حج جو ہے یہ ایک فریضہ الہی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی نص ہے کہ جو بھی صاحب استطاعت ہو جائے اس پر حج بیت اللہ واجب ہے۔ خالق لم یزل ولا یزال نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر اس انسان پہ حج کو واجب قرار دیا جو صاحب استطاعت ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت ہے کہ وہ آنے جانے کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، ان ایام کے اخراجات اپنے اہل و عیال کو دے سکتا ہے، زیر کفالت افراد کو دے سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ صحت واپسی پہ کاروبار باقی رہے، جو تمام مکمل حوالے سے ضابطہ حیات بنایا گیا اور ایک بہترین ضابطہ دیا گیا جس میں صاحب استطاعت کو حج کے فریضے کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، ہر پہ واجب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ وقت بھی تھا کہ جب لوگ پیدل سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، کشتیوں پہ سفر کرتے تھے، بحری سفر کرتے تھے، اور پیادہ حج، اور ہمارے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بہت بہترین ہمیں ایک نمونہ حیات ملا ہے کہ وہ ہستیاں پیدل حج کو ترجیح دیتے تھے، اور جب حج کا سفر کرتے تھے تو فقط حج کے لیے نہیں جا رہے ہوتے تھے بلکہ وہ ایک مربی بن کے پورے قافلے کی تربیت فرما رہے ہوتے تھے۔ آج شہادت کا دن بھی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام پیادہ حج کرتے تھے اور حجاج کرام کی خدمت کو اپنا شعار بناتے تھے اور ان کا سامان اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے۔ اگر کوئی بزرگ خاتون ہے تو اس کی زیادہ سے زیادہ مدد فرمایا کرتے تھے، اور جو ہی کعبۃ اللہ نظر آتا تھا تو وہ جو کیفیت ہوتی تھی وہ اپنی مثال آپ ہے کہ کس انداز میں وہ لرزہ بر اندام ہوتے تھے، کیا چہرے کی رنگ میں تبدیلی آتی تھی، متغیر ہو جاتے تھے، اور کس انداز میں اس کریم رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے۔ اور واقعاً مجھے بھی یہ سعادت نصیب ہوئی زیارت کعبۃ اللہ کی، جب پہلی مرتبہ انسان اللہ کے گھر میں پہنچتا ہے اور وہ کعبۃ اللہ نظر آتا ہے تو وہ جو کیفیت ہے روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، وہ بہت ایک ناقابل بیان ہے کہ اس کو بندہ بیان نہیں کر سکتا کہ کس انداز میں، اور وہاں پہ سجدہ ریز ہو جاتا ہے انسان، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ کریم رب نے کتنا کرم کیا ہے اور مجھے اس اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے۔ اس سے بڑا
جو ہے کوئی انسان کے لیے عظمت اور سعادت کا راستہ نہیں ہے کہ انسان حج بیت اللہ پہ تشریف لے جائے۔ جی ناظرین، قبلہ صاحب نے بہت ہی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حجاج کرام جو جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، پاکستان کی حکومت کے حوالے سے یا سعودی حکومت کے حوالے سے یا درمیان میں جو سفر ہوتا ہے، وہ مختلف قسم کے کہتے ہیں کہ مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، فلاں انتظامیات کچھ یہ کہہ رہی ہے، کچھ وہ کہہ رہی ہے۔ تو جہاں آپ اتنی بڑی عبادت کے لیے جا رہی ہیں، جیسا کہ قبلہ صاحب نے کہا کہ ائمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیدل حج کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ ناظرین، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج جتنا آسانی ہو گئی ہے حج کرنا، کہ جہاز کا سفر ہے، مطلب نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں پہ اس طرح کی کوئی مشقت ہمیں اٹھانی پڑتی ہے، ہر چیز ہمیں اویل ہوتی ہے۔ تو آج اتنی آسانی کے باوجود اگر کوئی تھوڑی بہت انتظامی رہ جاتی ہے مشکل، تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور جہاں قبلہ صاحب نے ایک اور خوبصورت بات کی ہے کہ حجاج کرام کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ جب وہ پہلی نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے دل کی کیا خوبصورت کیفیت ہوتی ہے کہ گویا ایک بہت ہی دیر پا بچھڑا ہوا ایک جس طرح بچہ ماں کو لپک کے ملتا ہے کہ گویا میں اپنے سارے دکھ تجھے سناؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے، میری مشکلات کیا ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ پہلی نگاہ جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو جو دعا مانگی جائے وہ اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ تحریک کا حصہ بھی ہیں شیعہ علماء کونسل کے حوالے سے، تو یقیناً مومنین آپ کے ساتھ رابطہ کرتے ہوں گے۔ وہ بعض اوقات مختلف قسم کے سوال لے آتے ہیں کہ شوہر کا ویزا آتا ہے تو بیوی کا نہیں آتا، ماں کا آتا ہے تو بیٹے کا نہیں آتا، تو اس حوالے سے بھی انتظامی معاملات میں مشکلات ہیں۔ اب اکیلا تو خاتون نہیں جا سکتی، فقہ حوالے سے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ معاملات، ان مشکلات کے لیے تحریکی پلیٹ فارم پر کیا کام کیا جا رہا ہے مومنین کے لیے؟ ماشاءاللہ جی، اس حوالے سے علماء کرام بزرگان جو قافلے لے کر جاتے ہیں ان کے ساتھ ہم مربوط ہیں، اور وہ بہترین انداز میں تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بزرگان کی سرپرستی میں وہ سارے امور ہوتے ہیں، اور جو بھی وہاں پہ لیکچر دیتا ہے اور فقہی احکام کو بیان کرتا ہے وہ ماشاءاللہ جید قسم کی شخصیت ہوتی ہے، اور وہ اپنے فریضے کو کما حقہ سمجھتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ان کو تمام وہ حدود اور قیود بیان کرتے ہیں جن کا حجاج کرام کو سامنا ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستان کی سرزمین پر ہوں اور چاہے وہ وہاں سعودی عربیہ میں ہوں۔ وہ تمام ان معاملات سے ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر اویئرنیس پیدا کی جاتی ہے، موٹیویشن پیدا کی جاتی ہے، تاکہ ان کو وہاں پہ کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ پھر جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں ان کے حوالے سے ان کو بتایا جاتا ہے، پھر ان کی شناخت کے لیے بہترین اہتمام کیا جاتا ہے کہ بیگز پہ بھی اس کاروان کا نام ہوتا ہے، ان کے اندر پاس ایک کارڈ بھی موجود ہوتا ہے، ایک تشخص کے لیے ایک نشانی بھی رکھی جاتی ہے، تاکہ وہاں پر کسی قسم کی ان کو پریشانی نہ ہو۔ اور قافلوں کے ساتھ الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں پہ کاروان کا سالار ہوتا ہے وہ بھی عالم دین ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کے جو ہیلپ کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ مدارس کے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، تاکہ وہاں پر کسی حوالے سے، چونکہ یہ ایک عظیم فریضہ ہے اور اس کی ادائیگی میں تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے تو بہت مشکل پیش آتی ہے، اور لوگوں کو پھر احکام سے آگاہی نہیں ہوتی۔ اور میں عرض یہ کروں گا کہ جہاں پہ بزرگان کو ترجیح دی جاتی ہے حج کے لیے، وہ نوجوان اس بات کی طرف متوجہ ہوں۔ اس عصر حاضر میں اویئرنیس آ چکی ہے، لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ حج جو ہے وہ جوانی کا ہے۔ عالم جوانی میں چونکہ یہ مشکل ترین عمل ہے، اور اس کو سہل بنانے کے لیے عالم جوانی جو ہے ایک بہترین زینہ ہے، لہٰذا نوجوانوں کو زیادہ متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارے نوجوان کاروباری حوالے سے بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، تعلیمی میدان میں بہت زیادہ وارد ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بڑی بڑی پوسٹیں حاصل کی ہوئی ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ حج کی اس عظمت اور اہمیت کو سمجھیں۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جس پر حج واجب ہو جائے اور وہ حج بیت اللہ کی ادائیگی نہ کرے تو اس کی موت یہودیت و نصرانیت کی موت ہے، لہٰذا وہ ایمان پہ مرنا چاہتا ہے تو اپنے اس فریضے کو اولین ترجیح دے۔ یہاں رک کے میں سوال کرنا چاہوں گا،
مومنین جہاں زیارات کے لیے جاتے ہیں یقیناً وہ بہت بڑی عبادت ہے جس کے حوالے سے روایات میں آیا ہے 7 مقبول حج 70 مقبول حج کا ثواب، وہ روایات اپنی جگہ ٹھیک ہے. کیا واجب حج کی ادائیگی رہتے ہوئے زیارات کی ایک ثواب اپنی جگہ ہے، کیا یہ کفایت کر جاتا ہے؟ یقیناً نہیں کرتا. تو اس حوالے سے مومنین کو پیغام دینا چاہیے. میں آغا عرض یہ کروں گا کہ جو واجب ہے وہ واجب ہے، جی بالکل، اس کو اولیت ہے، وہ مقدم ہے. اگر ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، اور جو مارکہ کربلا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. کائنات میں جناب آدم سے لے کر خاتم تک، جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی شخصیت نے ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا. انبیاء کی محنت کی بقا اور ان کو مقام معراج پہ پہنچانا حسین ابن علی کا کام ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے حج بیت اللہ پہ تشریف لے گئے، بندھے ہوئے احراموں کو توڑا عظمت انسانیت کے لیے، اور فرمایا کعبہ کے لیے، عظمت کعبہ کے لیے، تاکہ وہاں جو حرمت کعبہ ہے وہ پامال نہ ہو، وہاں پہ انسانیت کا خون نہ ہو. چونکہ امام نے درک کر لیا تھا کہ انہوں نے احراموں میں خنجر چھپائے ہوئے ہیں اور وہ قتل و کوشت کرنا چاہتے ہیں، جنگ و جدال کرنا چاہتے ہیں، کعبۃ اللہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں. جہاں پہ امام نے اس فریضے کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا، وہاں پہ انسانیت کی بقا کو بھی اہمیت دی، اور بندھے ہوئے احراموں کو توڑا اور کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہا کہ کعبۃ اللہ گواہ رہنا، میں اپنی مرضی سے تجھے الوداع کہہ کے نہیں جا رہا. تو میں یہی عرض کروں گا کہ عالم جوانی میں حج کریں، اپنے اس فریضے کو اولیت دیں، اس کو مقدم سمجھیں. زیارات بہت عظمت کی حامل ہیں، اس کی عظمت اور اہمیت بہت زیادہ. میں یہاں پہ ایک مثال عرض کروں گا. مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں آغا مجھے جو نا 1000 روپے قرض چاہیے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ چل کے آئیں، ضرورت مند ہیں، اور میں ایک وقت مقرر کرتا ہوں، ڈیٹ رکھتا ہوں کہ فلاں وقت میں آپ کو واپس کروں گا 1000 روپیہ. اب جب وہ وقت مقررہ آ جاتا ہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حاجی آغا آپ نے بڑا لطف کیا، میری ضرورت کو پورا کیا، لہٰذا میرا آج وہ دن ہے قرض کی واپسی کا. میں چاہتا ہوں کہ اس 1000 کے ساتھ 50 روپے 100 روپے بطور ہدیہ، نذرانہ، عقیدت، تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کروں. تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آغا آپ کا خلوص ہے، میں قبول کرتا ہوں. جب آپ ایگری ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی پاکٹ سے وہ 150 نکال کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، لیکن کہتا ہوں کہ بھئی آج میرے پاس 1000 نہیں ہے. تو یقیناً وہ جو قرض دینے والا ہے آج اس کے واپس اس نے رقم حاصل کرنی ہے تو وہ کہے گا کہ یہ اپنا 150 اپنی پاکٹ میں رکھیے، اپنا وعدہ وفا کیجئے. اور آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ قرض لیتے وقت قرض حسنہ ہوتا ہے اور دینے وقت وہ قرض ہنسنا ہوتا ہے. ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں. اور یہاں تک ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وقت وسیع ہے اور قرض خواہ آ جاتا ہے دروازے پر اور وقت گزر رہا ہے اور وقت وسیع ہے، تو نماز بھی قبول نہیں ہے جب تک آپ اپنا قرض ادا نہ کریں. لہٰذا جو فریضہ ہے وہ ہمارے اوپر قرض ہے، ہمارے کندھوں پر ایک عظیم واجب ہے. جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے وہ تحفہ، وہ سنت، وہ مستحب، وہ ہدیہ قبول نہیں ہوگا. معصومین علیہ السلام نے بھی فرمایا اپنے فرائض کو ادا کر کے ہماری خدمت میں آؤ گے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو پورا کر کے آؤ گے، پھر تمہاری حاضری ہمارے پاس قبول ہوگی انشاءاللہ. ناظرین، جیسے کہ پروردگار نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حجت خدا امام حسین کو پروردگار سے کتنی محبت ہے یہ ہم اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. وہ حسین بندھے ہوئے احرام توڑ کر، وہ شاعر نے بڑا خوب کہا ہے کہ حسین کعبے سے جاتے ہیں کربلا کے لیے، خدا کے گھر سے ہیں جاتے مگر خدا کے لیے. جو حج بیت اللہ جس پہ واجب ہو چکا ہے اسے حج کو ادا کرنا چاہیے. اگر وہ اس کی گردن پر باقی ہے اور وہ امام حسین کی زیارت کرنے جاتا ہے تو یقیناً امام راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ واجب ادا نہیں کرے گا. آغا سے میرا ایک سوال ہے، یقیناً یہ پروگرام کا شاید آخری سوال ہو. قبلہ حج کے حوالے سے جو ایک بہت بڑی عبادت بھی ہے اور ایام امام محمد باقر جس طرح آپ نے کہا ہے کہ خوبصورت، تقریباً بلکہ یقیناً ہر امام نے اپنی زندگی میں یہ حج ادا کیا ہے. استطاعت ان کے حوالے سے جہاں مالی طور پر ہم سمجھتے ہیں تو یقیناً وہ ان کا اگر دیکھیں تو گھر میں کھانا نہیں پک رہا، اس طرح فاقہ ہے، لیکن وہ استطاعت ہماری فہم و فراست سے آگے کی بات ہے کہ ان کی استطاعت کیا ہوگی.
جہاں یہ پیغام ہے کہ جو حج ان پہ واجب ہے اور نہیں کرتے انہیں جانا چاہیے. جو حج کرنے جاتے ہیں وہ واپسی پہ جب آتے ہیں یقیناً ہر نیکی کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا جاتے ہوئے کیا آمادگی لے کے جانی چاہیے روحانی طور پر بھی اور سامان کے حوالے سے بھی, اور واپسی پر انہیں اپنے اس حج کے ثواب کو کیسے محفوظ رکھنا چاہیے؟ جی خوب, بہت آسان سوال ہے اور مومنین کے لیے ایک بڑی معلوماتی بات ہوگی کہ معصومین نے جو ہمیں درس عمل دیا ہے وہ یہ ہے کہ الحب للہ والبغض للہ, معیار محبت للہ علی الناس حج البیت الیہ سبیلا, تو اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے. اور امام کی شہادت کا دن ہے, امام محمد باقر علیہ السلام کا آج ہی میں نے فرمان ذیشان جو ہے وہ تلاوت کیا ہے, پڑھا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا, اللہ کے لیے کسی سے نفرت نہیں کرتا تو وہ انسان ہی نہیں ہے, اس کی زندگی ہی نہیں ہے. لہٰذا جب حج کے لیے للہیت کے لیے حج کے لیے جانا چاہیے, اللہ کی عبودیت کے لیے. اور پھر جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, وہ شرک سے پاک ہونا چاہیے اور انسان کے اندر ریا کا ایک جز بھی نہیں ہونا چاہیے, رتی برابر بھی اس کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے. کسی نے کہا تھا کہ میرے اندر جو ہے وہ شرک چیونٹی کی چال چلتا ہے, تو وہ جو چال ہے نا چیونٹی کی وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, شرک سے بالکل مبرہ ہونا چاہیے. شرک ایک ظلم عظیم ہے اور مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے, اللہ معاف نہیں کرتا. لہٰذا اللہ کے لیے حج ہو, حاجی کہلوانے کے لیے حج نہ ہو, لوگوں میں مقبولیت کے حصول کے لیے حج نہ ہو. معصومین علیہ السلام کی خوشنودی اور ان کی شفاعت کے لیے حج کیا جائے, اللہ کے لیے حج کیا جائے, اور انسان کے اندر ایک عاجزی فروتنی منکسر المزاجی آ جائے. جب حج سے واپس آئے تو وہ انسان ایک کامل ترین انسان ہونا چاہیے, اور اس کا رویہ جو پہلے لوگوں کے ساتھ تھا اس میں ایک انقلابی صورت پیدا ہونا چاہیے, اور لوگوں کو محسوس ہو کہ واقعاً یہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آیا ہے, یہ گنبد خضراء کی زیارت کر کے آئے, یہ جنت البقیع ائمہ معصومین اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھ کے آیا ہے, وہاں پہ حاضری دے کر آیا ہے. جب وہ واپس آئے تو اس کی زندگی کے اندر ایک انقلابی صورتحال ہونی چاہیے, تبدیلی ہونی چاہیے. اس کا رویہ, اس کا بالاخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اگر والدین حیات ہیں تو ان کے ساتھ, اگر اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے صدقہ, ان کے لیے صدقہ جاریہ, ان کے لیے مغفرت کی دعا, ان کے لیے فاتحہ خوانی, تاکہ وہ حج جتنے وہ آ کر اعمال کرے گا, جتنا اس کو اجر و ثواب وہاں پہ چل کے ملا ہے, وہاں اپنے شہر میں, اپنے ملک میں, اپنی سرزمین پہ رہ کر اپنے آپ پہ اوپر حج کو نافذ کرے گا تو وہاں سے زیادہ اجر یہاں پہ پائے گا انشاءاللہ. یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج سادگی سکھاتا ہے, تقوی سکھاتا ہے, گناہوں سے بچنا سکھاتا ہے, پروردگار کی اطاعت, مسلسل اطاعت سکھاتا ہے جتنے دن وہاں پہ رہنا ہوتا ہے. حتیٰ وہ چیزیں جو آپ کے لیے جائز ہیں ان سے بھی آپ نے رکنا ہے, جن پہ کفارہ واجب ہو جاتا ہے. وہاں کیونکہ آپ شیعہ علماء کونسل کے ڈویژنل صدر بھی ہیں, حج ایک اتحاد کا پیغام بھی دیتا ہے, جہاں مختلف قبائل سے, مختلف ملکوں سے, مختلف زبانوں کے لوگ وہاں تشریف لے آتے ہیں اور اکٹھے ہی ایک ہی دائرے میں گھوم رہے ہیں اور ایک ہی آواز میں کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک. وہاں اتحاد کا جو یہ پیغام ہے اسے ہمارے معاشرے میں بھی ہونا چاہیے, خصوصاً نوجوان نسل کے لیے, یا سوشل میڈیا پہ جس طرح کے خرافات آ رہے ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت خوب, بہترین سوال ہے. اگر لوگ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں, بالاخص حجاج کرام, تمام امت مسلمہ, کہ یہ حج جو ہے ایک معنویت انسان کے اندر پیدا کرتا ہے, اور وہاں جا کر وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کا ایک بہترین عملی نمونہ ہے کہ ہم وہاں پہ اتحاد, وحدت, یگانگت کے ساتھ حج بیت اللہ کر رہے ہیں. وہاں پہ کوئی تفریق نہیں ہے, ہم طواف اکٹھا کر رہے ہیں, ہم سعی اکٹھی کر رہے ہیں, ہم عرفات میں اکٹھے ہیں, ہم مینا میں اکٹھے ہیں, ہم شیطانوں کو کنکریاں اکٹھی مار رہے ہیں. پھر سب سے بڑا درس جو حج بیت اللہ پہ ہے وہ مقام
ایک مقام پہ جو ہے ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ نماز ظہرین تمام مسلمان اکٹھی پڑھ رہے ہیں، ایک مقام پہ ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ نماز مغربین اکٹھی پڑھی جا رہی ہے۔ یہ سب سے بڑا درس ہے اور بہت بڑا وحدت کا۔ یہاں آ کر ہم تفرقہ بازی کریں حج کے بعد، اور بالخص حجاج کرام اگر درس وحدت و یگانگت نہ دیں اور مسلمانوں کو محبت، اخوت اور پیار کا درس نہ دیں تو وہ حج نہیں رہتا۔ جہاں پہ پہلے اگر خدا نہ خواستہ اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے شہروں میں ہم ایسی تفریق پیدا کر رہے تھے اور ہمیں یہ سعادت عظمیٰ کا حصول ہوا ہے کہ ہم حج بیت اللہ کر کے واپس آئے ہیں، تو پھر ہم محبت بانٹیں، مومنین کو، مسلمانوں کو آپس میں وحدت کا درس دیں، ان کی نفرتوں کو ختم کریں، ان کو اپنے قریب لائیں، چونکہ وہاں پہ ہم دیکھ کر آتے ہیں، عملی طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ایک ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں تمام کو بغیر کسی تفریق کے بلایا ہے، ایک ہی وقت میں بلایا ہے۔ اگر کسی اور وقت میں جائیں تو حج بیت اللہ نہیں ہے، وہ فقط عمرہ مفردہ تو ہو سکتا ہے لیکن حج کامل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ بہت بڑا وحدت کا درس ہے حج بیت اللہ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آغا صاحب نے بہت اچھا پیغام دیا ہے، خصوصاً حج ہمیں ہماری زندگی کے لیے، ایک معاشرے کے لیے یا انسان اور مسلمان کے لیے کیا پیغام دیتا ہے، جہاں سادگی کا، تقوی کا، گناہ کو چھوڑنے کا، اور جہاں انسان کی باقی معنوی ضروریات اور معنوی ترقی کے لیے حج ایک بہترین عبادت ہے، وہاں اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین مسالک کے درمیان بھی یہ بہت بڑا پیغام چھوڑ جاتا ہے ہمارے لیے۔ ناظرین، ویسے حج کے علاوہ نماز ہو، نماز جمعہ ہو، جتنی بھی پروردگار نے عبادات ہم پر واجب کی ہیں، یہ اکٹھا ہمارا آنا، اکٹھی ایک ہی آواز پہ لبیک کہنا، یہ اتحاد و وحدت کے پیغام کو جوڑتی ہے۔ تو ناظرین، اتحاد و وحدت کا جہاں پیغام ہمارے سامنے ہے اور حج کے حوالے سے جہاں اتنی عبادات کے جہاں پروردگار نے ثواب کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نوازنے کا وعدہ کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم حج کر کے آتے ہیں وہاں اس حج کے پیغام کو معاشرے میں بھی ہمیں اپلائی کرنا چاہیے۔ اگر اس سوال کا ایک حصہ میں چاہتا ہوں جو رہ گیا ہے، وہ نوجوان نسل جو سوشل میڈیا پہ خصوصاً بیٹھی ہے، اتحاد کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، جہاں حج ہمیں اتحاد بین المومنین، بین المسلمین کا پیغام دیتا ہے، وہ جو لوگ، وہ جو نوجوان خصوصاً پڑھا لکھا طبقہ، خصوصاً ملت تشیع کے افراد جہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور وہ اختلافی باتوں کو یا شیئر کر رہے ہیں یا کمنٹس کر رہے ہیں یا ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے؟ خوب جی، یہ تو ایک سوشل وار بن چکی ہے سوشل میڈیا، بہت بھیانک قسم کے مناظر سامنے آتے ہیں اور ایسی ٹاکنگ کی جاتی ہے کہ جس سے انسانیت کا ایک قتل عام ہو رہا ہے، کہ ایک آدمی جو ہے وہ بند کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کے ساتھ مربوط ہے، منسلک ہے، اور دنیا کے کونے کونے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات اور گفت و شنید ہو رہی ہے، تو وہاں پر بھی محبت ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ بات کریں، وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں درس عمل دیا ہے کہ آپ کسی کے جھوٹے کو بھی جھوٹا مت کہیں، ورنہ وہ آپ کے سچے پر جھوٹا کہے گا۔ تو معصومین نے جو ہمیں درس عمل دیا ہے، یا شیعتنا کونوا لنا ضینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ جہاں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے کہ وحدت، یگانگت اور پیار محبت کا آپس میں جو ہے وہ درس دیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، وہاں خصوصیت کے ساتھ میں ملت تشیع کے نوجوانوں کو یہ دست بستہ التماس کروں گا کہ وہ محبت کا پیغام دیں، کسی پر کاری ضرب نہ چلائیں، کسی کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اپنے عقیدے پہ مستحکم رہیں، پیدار رہیں۔ ہمیں جو اللہ رب العزت نے گھرانہ عطا کیا ہے، 14 کا گھرانہ عطا کیا ہے، اس کا ہم شکر ہی ادا نہیں کر سکتے، اور ایسے رہبر برحق ہمیں ملے ہیں کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کے افعال ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، دنیا و آخرت میں وہ نجات کا ایک بہترین زینہ اور وسیلہ ہیں، لہٰذا ہمیں ہمیشہ محبت اور اخوت کا درس دینا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جی، ہمیں ہمیشہ محبت اور اخوت کا درس دینا چاہیے، حسینی ہو، حسین کے ماننے والا ہو، جو حسین حج کو اس لیے چھوڑ رہا ہے، عمرہ مفردہ میں تبدیل کر رہا ہے تاکہ حرم کی، خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی حرمت پامال نہ ہو، وہاں ہمیں حسینیوں کو، نوجوانوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وحدت کے پیغام کو جوڑ کے رکھیں مسلمانوں کے ساتھ،
اور مسلمانوں کے مسالک کے ساتھ مقدسات کا احترام کریں، ان کی توہین نہ کریں اور اس پیغام کو جاری و ساری رکھیں۔ دعا ہے پروردگار ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم آغا صاحب کے بے حد مشکور و ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ناظرین کے لیے خوبصورت گلدستہ بنا کے پیش کیا۔ جی ناظرین، حج کی اس ٹرانسمیشن کے ساتھ اجازت دیجیے مجھے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔